مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل۔ بھائی اور دوستوں، آپ مجھے معاف کریں، میں بھائی اور دوستوں کے الفاظ کے سوا اس وقت دوسرے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کسی اسٹیج پر یا کسی ہال میں اگر مختلف خصوصیات اور اعزاز و امتیاز آنر رکھنے والے معزز حاضرین بڑی تعداد میں تشریف رکھتے ہوں تو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر خیر مقدم کرنا، ان کو ویلکم کرنا اور حاضرین جلسہ کو باخبر کرنا کہ ایسے معزز حضرات ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، نہ صرف نازک بلکہ خطرناک کام ہے کہ معلوم نہیں کسی ممتاز شخصیت کا نام رہ جائے یا اس کی شان کے مطابق القاب و آداب ذہن میں نہ رہیں۔ اس لیے میں الگ الگ نام لینے اور ان کی خصوصیات کے ساتھ خطاب کرنے سے احتیاط کر رہا ہوں اور بھائیوں اور دوستوں ہی کہہ کے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہی ہماری اس تحریک پیام انسانیت کی روح اور اسپرٹ ہے اور میں اسی کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، میں کسی لمبی چوڑی تمہید اور علمی اور فلسفیانہ انداز بیان کے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا گھر جس میں وہ اپنے کنبے، فیملی اور بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس گھر کا پرسکون ہونا، محفوظ اور خطرے سے دور رہنا، اس میں محبت، امن و سکون اور بھائی چارے کی فضا رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کا ایک دوسرا گھر بھی ہے۔ وہ گھر بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ملک ہے، کنٹری۔ لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے گھر ہیں۔ ایک ہمارا چھوٹا گھر، چاہے وہ بڑی وسیع و شاندار کوٹھی ہو جس میں زیادہ تر ہمارے اس وقت جو معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں خدا کے فضل سے وہ ایسے ہی گھروں کے مالک ہیں، چاہے وہ بڑی وسیع و شاندار کوٹھی ہو جس میں ہمارے بچے اور ہمارا کنبہ رہتا ہے، دوسرا بڑا گھر جو ہمارے چھوٹے گھر جیسے بے شمار گھروں سے مل کر بنا ہے، جس میں ہمارے بھائی بہن اور اہل وطن رہتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنے چھوٹے سے خاندان کے فرد ہیں، اسی طرح ہم اس بڑے کنبے، سوسائٹی، معاشرہ یا سماج اور ملک کی آبادی کے بھی ایک فرد ہیں۔ ہماری نظروں سے یہ حقیقت اکثر اوجھل ہو جاتی ہے کہ ایک گھر کی قسمت دوسرے گھر سے وابستہ ہے، اٹیچڈ ہے۔ معاف کیجیے گا، بڑے گھر، ملک کی قسمت آپ کے گھر سے اتنی وابستہ نہیں ہے جتنی آپ کے گھر کی قسمت اس بڑے گھر ملک سے وابستہ ہے۔ اگر وہ گھر پر امن اور پرسکون شانت ہے، اگر وہ گھر محفوظ ہے، اگر اس گھر میں محبت کا دور دورہ ہے، اگر اس گھر کا ہر فرد دوسرے فرد کا حق پہچانتا ہے، اس کو اس کی جان پیاری ہے، وہ ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس کا اپنے اوپر حق مانتا ہے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، تو وہ گھر خوش نصیب ہے، وہاں جینے اور رہنے کا مزہ ہے اور وہ گھر خطرے سے محفوظ ہے۔ جب تک ہم اس بڑے گھر، اپنے ملک اور دیش کو اپنا گھر نہ سمجھیں گے، اس گھر کی فکر نہ کریں گے، اس گھر میں امن کا دور دورہ اور محبت و باہمی اعتماد کی فضا نہ ہوگی، اس کی ہر چیز ہم کو پیاری نہ معلوم ہوگی، اس وقت تک اس چھوٹے گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی بقا اور حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن یہ بدیہی اور واضح حقیقت اکثر ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اپنے ذاتی گھر کی فکر، اس کی محبت، اس سے بڑے گھر، دیش اور ملک کے مقابلے میں بچوں کا گھروندا یا گڑیوں گڈوں کا محل کہنا غلط نہ ہوگا، مجھے معاف کیا جائے۔ ہم اپنی دنیا سمجھنے لگتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنی فکر دلچسپی کو اس گھر کی چہار دیواری میں محدود سمجھ لیتے اور اپنی قسمت کو اپنے کنبے اور خاندان کے افراد سے وابستہ کر دیتے ہیں اور بڑے گھر کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے کہ جب باہر زور کی آندھیاں اور ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں، باہر آگ لگی ہو اور وہ آگ بڑھتی چلی آ رہی ہو، ہماری بستی سیلاب کی زد میں ہو یا زلزلے کے پرزور جھٹکے آ رہے ہوں، تو کوئی ایک گھر بھی اس بنیاد پر محفوظ نہیں رہ سکتا کہ وہ بڑی مضبوط گہری بنیادوں کو اٹھایا گیا ہے اور انجینئرنگ اور فن تعمیر، آرکیٹیکچر کے اعلیٰ اصولوں پر اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور وہ نہایت مضبوط آہنی فاٹک رکھتا ہے جس سے اگر شیر اور ہاتھی بھی سر ٹکرائے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور سمیت پوائزن پیدا ہو جاتا ہے، سمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بڑے سے بڑا صاف ستھرا گھر اور بعض اوقات صحت و بیماریوں سے حفاظت کے مرکز، سینیٹوریم اور ہاسپٹل
अस्पताल दवाखाने भी महफूज नहीं रहते। आप 1000 अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लें, दरवाज़ों पर ताले डाल लें और ऊपर से शामियाना भी लगा दें और सबको ताकीद कर दें कि खबरदार कोई घर से बाहर कदम न निकाले। ये सब इंतजामात भी काम न देंगे जब तक कि बाहर की पूरी फिजा आपके घर से ताउन कॉपरेशन न कर रही हो, आपके घर की फिजा के लिए साजगार न हो, उस वक्त तक वो महफूज नहीं कहा जा सकता। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। गर्मी का सब ज़माना है, इत्तेफाक से ये सर्दी का ज़माना है, शायद आप नहीं निकलेंगे तब भी एयर कंडीशन ज़्यादा देर तक आपको साथ नहीं देगा। फिजा की गर्मी इसका मोटर चला कर रख देगी या उसके ठंडा करने की सलाहियत को रस्ते के बाद दम तोड़ देगी। काम करने वाली चीज़ कानून कुदरत है, नेशनल्लाह। मुस्तकिल तौर पर साथ देने वाली चीज़ बाहर की कायनात, यूनिवर्स और माहौल है, एटमॉस्फेयर। आसमानी किताबें भी यही तालीम देती हैं। कुरान शरीफ की आयत है, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मौलाना आज़ाद तर्जुमा करते हैं इसका, और इस फितने से बचते रहो जो अगर उठा तो उसकी जद सिर्फ उन्हीं पर नहीं पड़ेगी जो तुम में जुल्म करने वाले हैं, बल्कि सभी उसकी लपेट में आ जाएंगे। और जान लो कि अल्लाह बदअमलियों की सजा देने में सख्त है। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला